توجہ فرمائیے اور غور کیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ وہ حسین آیت ہے، یہ وہ حسین جملہ ہے کہ ہر کام سے پہلے، ہر اچھا کام، ہر نیک کام، ہر مجد اور شرف والا کام جب مسلمان شروع کرتا ہے تو پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پاک جملہ منہ پہ آتا ہے، بگڑا کام سیدھا ہو جاتا ہے۔ اب اس بسم اللہ کا ترجمہ ظاہر ہے، اس کا ترجمہ جب کیا گیا تو ترجمہ کرنے کے لیے بہت سارے لوگ آئے، بڑے بڑے علماء تشریف لائے، لیکن ترجمے کا حق ادا نہ ہو سکا۔ بے شک ٹرانسلیشن ہو گئی، ترجمہ ہو گیا، لیکن جو اس کا حسن تھا، جو اس کی روح تھی، اس تک نصیبوں والے پہنچے۔ اب بسم اللہ کا ہی ترجمہ لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا ترجمہ کرنے والوں نے، کسی نے اس کا ترجمہ کیا مثلا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، یا ترجمہ کیا شروع اللہ کے نام سے۔ بچپن سے لے کر اب تک آپ بھی، ہم بھی یہی سنتے آئے ہیں۔ کسی نے کیا شروع کرتا ہوں، کسی نے کہا شروع اللہ کے نام سے۔ اب نام لینے کی ضرورت نہیں، آپ جتنے تراجم آپ کے گھر میں پڑے ہیں آپ اٹھائیے، اپنے گھر میں دیکھیے، یہی ترجمہ ہے۔ اب ذرا حدیث پاک بھی پڑھیں، نبی پاک فرماتے کلو امرن ذی بال لم یبدا ببسم اللہ فہو اقطع و ابتر۔ رسول پاک کا فرمان ہے، حضور کے فرمان پہ قربان ہماری جان ہے، اور میرا نبی قرآن پاک سے آپ سے زیادہ جاننے والا کون ہے؟ سرکار فرماتے ہیں ہر عزت والا کام، ہر شرف والا کام جب بھی شروع کیا جائے، اگر اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے تو وہ کام ابتر ہو جاتا ہے، کام بے برکت ہو جاتا ہے، اس کی برکت اڑ جاتی ہے۔ اب ذرا توجہ رکھنا ہے کہ جو بھی اچھا کام شروع کرو اللہ کے نام سے شروع کرو، اللہ کے نام سے شروع کرو۔ اور میرے پیارے بھائیوں، میری عظیم بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے ترجمے سے بڑا عزت والا کام کون سا ہو سکتا ہے؟ اب دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے ہر کام شروع کرنا ہے اللہ کے نام سے۔ اب جب ترجمہ کرنے بیٹھے، جتنے ترجمے کرنے والے آئے سب نے یہی کیا، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ اب حکم یہ تھا کہ کام شروع کرو اللہ کے نام سے، انہوں نے جب ترجمہ شروع کیا تو کہا شروع کرتا ہوں، اللہ کا نام کہاں گیا؟ آغاز کرنا تھا اللہ کے نام سے، لیکن جب ترجمہ کرنے بیٹھے تو کہا شروع کرتا ہوں یا شروع اللہ کے نام سے۔ درجنوں ترجمے کرنے والے علماء تشریف لائے، مفکر آئے، بڑے بڑے علماء زمان آئے، لیکن یہ گتھی کوئی سلجھا نہ سکا، کسی کو سمجھ آ نہ سکا، بلکہ کوئی دماغ اس نقطے تک جا نہ سکا، محمد عربی کے پیارے کلام کو پا نہ سکا۔ میں اس مرد پہ قربان جس کا ترجمہ ہے کنز الایمان، اس کا نام ہے امام احمد رضا خان۔ واحد ایک بندہ ہے جس نے ترجمہ شروع کیا بسم اللہ کا تو پہلے نہ شروع کا لفظ لگایا نہ شروع کرتا ہوں لگایا، آپ نے پہلے لفظ شروع کیا، کہا اللہ کے نام سے شروع۔ یہ باریک نکتہ ہے، اس باریکی تک وہی جاتا ہے قرآن جس کو اپنا مکھڑا آپ دکھاتا ہے، وہی ترجمان قرآن کہلاتا ہے۔ اب آپ سمجھے کہ جتنے ترجمے کرنے والے تشریف لائے سب نے کہا شروع کرتا ہوں، شروع اللہ کے نام سے، یعنی لفظ شروع پہلے یا شروع کرتا ہوں کا جملہ پہلے، اللہ کا نام بعد میں۔ دعویٰ کچھ تھا، دلیل غلط ہوئی، لیکن امام احمد رضا آپ پہ میں قربان، میں فدا،
اسی لیے آپ نے ٹھیک کہا کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ میں نمونے کے طور پر چند آیات پیش کر رہا ہوں، تفصیلات بہت ہیں، آپ ان آیات کو سنیے اور پھر ترازو ہاتھ میں رکھیے، پھر تولیے کہ امام احمد رضا وہی شخص ہے کہ قرآن جس کے سامنے خود اپنا گھونگھٹ اٹھا رہا ہے، قرآن اپنا چہرہ جس بندے کو خود دکھا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے دکھا رہا ہے یہ شخص محمد عربی کے دربار سے آ رہا ہے، یہ حضور کے پیار کا صحرا سجا کے آ رہا ہے، اس لیے یہ کنہیں پا رہا ہے، یہ قرآن کے راز اور اسرار کو پا رہا ہے، اس لیے قرآن انہیں اپنا آپ خود دکھا رہا ہے۔ اب ایک آیت کا میں نے ترجمہ کیا، اب ذرا آگے تشریف آگے چلیے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور عظمت کے بارے میں قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ نساء آیت نمبر 143 143 آیت نمبر ہے، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم۔ ایک بہت بڑے علامہ، میں کسی کی بے ادبی یا کسی کا عظمت گھٹانے کے لیے نہیں، حقیقت حال پیش کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں، نام لے رہا ہوں، علامہ محمود الحسن دیوبندی، بہت بڑے علامہ ہیں، بہت بڑے علامہ، کوئی شک نہیں۔ انہوں نے اس کا ترجمہ کیا، منافق دغا بازی کرتے ہیں اللہ سے اور وہی ان کو دغا دے گا، یعنی منافق جو ہیں وہ اللہ سے دغا کرتے ہیں اور اللہ بھی ان سے دغا کرے گا۔ یہ ترجمہ علامہ محمود الحسن دیوبندی صاحب نے کیا۔ اب اس سے بندہ جب قرآن پڑھتا ہے اور یہ ترجمہ پڑھتا ہے تو دماغ میں آتا ہے دغا کرنا ایک قبیح کام ہے، کسی کو دغا دینا ایک برا کام ہے، کسی کے ساتھ دھوکہ یا دغا کرنا ایک عیب کا غلط کام ہے، سن ہے، گناہ کہلاتا ہے۔ تو کیا جو کام ایک کافر کرے وہ تو برائی کر رہا ہے، اور وہی نسبت، وہی لفظ اللہ کے لیے استعمال کرنا کہیں بے ادبی کے زمرے میں تو نہیں آتا، وہی لفظ اللہ کے لیے استعمال کرنا۔ اگر وہی ترجمہ درست تھا تو آنے والے شاید یہی کرتے چلے گئے، لیکن میں قربان احمد رضا خان، واقعی قرآن کے ترجمان، اب آپ نے اس کا ترجمہ کیا، ایک مرتبہ پھر سن لیں۔ علامہ محمود الحسن دیوبندی صاحب نے تو ترجمہ کیا منافق دغا بازی کرتے ہیں اللہ سے اور وہی ان کو دغا دے گا، لیکن امام احمد رضا نے ترجمہ کیا منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دیتے ہیں اور وہی انہیں غافل کر کے مارے گا، یعنی دغا، دھوکے کی نسبت اللہ کی طرف کرنے کو آپ نے سمجھا کہ اللہ کی ذات دغا دینے سے پاک ہے، دھوکہ دینے سے پاک ہے، وہ بہت پاک ہے، وہ سبحان ہے، وہ ہر عیب والے لفظ سے بھی پاک ہے، اور یہ وہی ترجمہ کر سکتا ہے جو غلام شہ لولاک ہے، جس کا من تن پاک ہے، اور وہ شخصیت امام احمد رضا خان ہے۔ اب ذرا آگے چلیے، یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے کہ اللہ کی ذات کی، اگر اللہ کی ذات کی طرف اٹھنے والی اگر کوئی غلط نظر یا غلط اشارہ تھا، اس کو دفاع کرنے کے لیے جس شخص کو اللہ نے توفیق بخشی وہ بھی امام احمد رضا خان ہے۔ مثلا ایک اور آیت ہے کہ مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، سورہ آل عمران ہے، 54 آیت نمبر ہے۔ علامہ محمود الحسن صاحب نے ترجمہ کیا کہ مکر کیا ان کافروں نے اور مکر کیا اللہ نے، اور اللہ کا داؤ سب سے بہتر ہے۔ اللہ کا داؤ، اب داؤ پیچ یا مکر یا فریب یہ سب ایک ہی معنی میں اردو میں آتا ہے۔ بے شک عربی زبان میں مکر کا لفظ اپنی جگہ پہ صحیح ہے، لیکن جب اردو زبان کا جامع عربی دیکھا جائے کہ اس لفظ کا تعلق کافر سے ہے یا خدا سے ہے،
ظاہر ہے جب اللہ کے ساتھ اس لفظ کا تعلق ہوگا تو ایسا کوئی لفظ لکھا بھی نہ جائے، بولا بھی نہ جائے کہ جس سے اللہ کی عظمت اور عزت پہ فرق آئے۔ اب اللہ کو دغا بازی یا اللہ کی طرف مکر یا اللہ کی طرف فریب کی نسبت کرنا، دو پیچ کی نسبت کرنا، یہ بے ادبی کے زمرے میں نظر آتا ہے۔ اسی لیے امام احمد رضا فاضل بریلوی نے جب ترجمہ کیا، انہوں نے کہا کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے ان کے ہلاک کرنے کی خفیہ تدبیر فرمائی۔ اللہ نے مکر نہیں کیا، دغا نہیں کیا، داؤ نہیں کیا، اللہ نے انہیں ہلاک کرنے کی خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بہتر چھپی تدبیر فرمانے والا ہے۔ اب کہاں وہ ترجمہ، کہاں یہ ترجمہ؟ اس سے یہ نعرے لگانا آسان ہے کہ ہم اللہ والے ہیں، ہم اللہ والے ہیں۔ اللہ والا تو وہی کہلائے گا جو اللہ کی عظمت کے جھنڈے لہرائے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ صحیح قرآن کا اگر کوئی ترجمان ہے اس کا نام احمد رضا خان ہے، اس پہ ہمارا ایمان ہے، دلیل کے ساتھ مومن اس بات پہ قربان ہے۔ اب ذرا آئیے انبیاء کرام کی طرف کہ امام احمد رضا صرف اللہ کی عزت عظمت کا وہ پہرے دار نہیں ہے، بلکہ ہر نبی کی عزت و عظمت کا پہرے دار احمد رضا خان ہے، امام احمد رضا ہے۔ مشہور آیت ہے، قصہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، اور منظر یہ ہے کہ جس وقت زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کو جا کے ان کے اوپر اپنا وہ تسلط جمانا چاہا، وہ پنجہ ان کو گاڑنا چاہا جس کا نتیجہ برائی ہوتا ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ اس کا ترجمہ علامہ محمود الحسن صاحب دیوبندی نے، جو کہ دیوبند کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا البتہ عورت نے فکر کیا اس کا، یعنی زلیخا نے فکر کیا، سوچا وہ برا فعل ان کے بارے میں، حضرت یوسف کے بارے میں، اور اس نے فکر کیا عورت کا۔ اب جو کچھ عورت نے کیا وہی کچھ حضرت یوسف نے کیا، یعنی یوسف علیہ السلام کے بارے میں اس کے دل میں جو آئی بات، جو خیال، وہی حضرت یوسف کے دل میں۔ ترجمہ یہ بتا رہا ہے کہ اس عورت نے فکر کیا یوسف علیہ السلام کا، اور یوسف علیہ السلام نے فکر کیا عورت کا، اگر نہ ہوتا یہ کہ دیکھے قدرت اپنے رب کی۔ اب اس ترجمے کو ایک گنجلک سا ترجمہ ہے جس سے بظاہر پڑھتے ہی دماغ میں آتا ہے کہ حضرت یوسف کے دل میں بھی زلیخا کے بارے میں وہی بات آ چلی تھی جو اس عورت کے دل میں تھی، حالانکہ یہ عصمت انبیاء کے خلاف ہے۔ نبی برائی کا ارادہ کرتا ہی نہیں ہے، نبی اتنا بڑے گناہ کا سوچتا ہی نہیں ہے، اور جو اتنا بڑے گناہ کی طرف سوچے وہ نبوت سے نکل جاتا ہے۔ اب اتنی بڑی بات اور ترجمہ کر کے چلنے والے چلے گئے، لیکن عظیم المرتبت بزرگ، اللہ اکبر، اس سے بھی حضرت علامہ محمود الحسن صاحب کے ساتھ علامہ اشرف علی صاحب تھانوی دیوبندی، جو علماء دیوبند کے ناک کا بال ہیں، بہت بڑے مصنف ہیں، بہت بے شمار انہوں نے کتابیں لکھی، قرآن کا ترجمہ لکھا۔ اب ان کا ترجمہ بھی سن لیجئے، وہ فرماتے ہیں اس عورت کے دل میں تو ان کا خیال جم ہی گیا تھا، یعنی زلیخا کے دل میں حضرت یوسف کا خیال، وہ جو برائی کا خیال تھا وہ جم ہی گیا تھا، اور ان کو بھی اس عورت کا کچھ خیال ہو چلا تھا۔ اب میں کہتا ہوں کچھ یا زیادہ یا کم، بات سیدھی سی ہے کہ حضرت یوسف نبی ہیں، اور وہ نبی کہ جو ہی زلیخا نے کہا اے تلک میری طرف آ، وہ نبی جو پہلے کہہ چکا ہے معاذ اللہ انہو ربی احسن مثواج، اللہ کی پناہ میں وہ برائی کا کیسے سوچ سکتا ہوں، اس نے تو مجھے پالا ہے، اس نے میری تربیت کی ہے۔ جو نبی چند لمحے پہلے یہ کہہ چکا ہے معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، وہ نبی اس کے دل میں برائی کا خیال کیسے آ سکتا تھا؟
میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ترجمہ غلط فہمیوں کو جنم دے رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں کچھ خیال زلیخا کا یا اس عورت کا ہو چلا تھا، یہ عظمت یوسف علیہ السلام کے، عظمت نبوت کے منافی ہے۔ پڑھنے والا اگر اس کو پڑھے گا تو یہ جملہ اس کو غلط فہمی میں ضرور ڈالے گا۔ اب یہی اسی آیت کا ترجمہ امام احمد رضا نے کیا کیا؟ سنیے، موتی ہیں انہیں چنیے، سن کے سر دھنیے اور داد تحسین دیجئے، اور پھر سوچئے کہ جس شخصیت کو لوگ کچھ کہہ رہے تھے وہ کتنا بڑا عظیم قرآن کا ترجمان ہے، اس کا ایک ایک لفظ انبیاء کی عظمت پہ قربان ہے۔ امام احمد رضا نے ترجمہ کیا، اور بے شک اس عورت نے اس کا ارادہ کیا، اور وہ بھی عورت کا ارادہ کرتا اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتا۔ اب حضرت یوسف کی عظمت کا دامن انہوں نے صاف کر دیا ترجمے میں کہ حضرت یوسف نے نہ خیال کیا نہ فکر کیا، نہ ان کے دل میں کچھ خیال آیا، نہ تھوڑا نہ زیادہ آیا، انہوں نے ترجمہ کیا اور ترجمے کا حق ادا کر دیا۔ اور دل دماغ گواہی دیتا ہے کہ قرآن مجید کا منشا یہی ہے کہ حضرت یوسف نے برائی کا نہ فکر کیا، نہ خیال کیا، نہ عورت کی طرف دھیان دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے سامنے برہان آ چکی تھی۔ جب برہان سامنے تھی پھر برہان کی طرف دیکھنے والا اس کا اس طرف دھیان کیسے جاتا؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا عورت کا وہ ارادہ کرتا اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتا، دلیل دیکھ لی، ارادہ کیا ہی نہیں ہے۔ یہ ہے قرآن کا ترجمہ۔ ایک مثال میں اور دے دیتا ہوں انبیاء کرام کے بارے میں۔ وَظَنُّونَ إِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ۔ اس کا ترجمہ علامہ محمود الحسن صاحب کرتے ہیں، مچھلی والے یعنی یونس علیہ السلام کو، مچھلی والے کو جب چلا گیا غصہ ہو کر، پھر سمجھا کہ ہم نہ پکڑ سکیں گے اس کو۔ یہ آیت کا ترجمہ کیا علامہ محمود الحسن صاحب دیوبندی نے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام جب چلے غصہ ہو کر اور یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ مجھے پکڑ نہیں سکے گا، اللہ تعالیٰ کو جو ہے قدرت اللہ کی جو ہے اس کے بارے میں اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ مجھے پکڑ نہیں سکے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر قابو نہیں پا سکے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے، حالانکہ یہ قطعاً درست نہیں ہے، قطعاً یہ صحیح نہیں ہے، کسی طرح بھی یہ صحیح نہیں ہے کہ ایک نبی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ گمان کرے کہ میں غصے ہو کے اللہ سے جا رہا ہوں اور اللہ مجھے پکڑ نہیں سکے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے میں نکل جاؤں گا۔ یہ کوئی گناہگار آدمی بھی ایسا نہیں سوچتا کہ میں جا رہا ہوں اللہ مجھے پکڑ نہیں سکے گا۔ یہ گمان جب ایک گناہگار نہیں کر سکتا، ایک نبی کیسے کر سکتا ہے؟ اب اسی آیت کا ترجمہ امام احمد رضا نے کیا، حضرت یونس علیہ السلام کا دامن بھی صاف کر دیا اور قرآن مجید کی ترجمانی کا حق ادا کر دیا۔ سنیے، سر دھنیے، کہتے ہیں تو گمان کیا کہ ہم اس پر تنگی نہ کریں گے۔ کہاں یہ ترجمہ کہ ہم اسے پکڑ نہ سکیں گے، یہ ترجمہ نہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم حضرت یونس نے یہ گمان کیا کہ ہم اس پر تنگی نہ کریں گے، یعنی ہم اپنے نبی پر مہربانی فرمائیں گے، ہم اس پر لطف و عنایت فرمائیں گے۔ اب یہاں حضرات کیونکہ ضد پر اڑ جاتے ہیں، کچھ لوگ کہنے لگے نقدرہ قدرت سے ہے، قدرت کا معنی گرفت ہے، پکڑ ہے، تسلط ہے، تو تم نے یہ تنگی کا معنی کہاں سے لے لیا؟ لیکن قرآن مجید اپنے رخ سے نقاب اٹھاتا ہے تو خزانے بھی نور کے آپ عطا فرماتا ہے۔ امام احمد رضا نے قرآن کی آیت پیش کی، فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یبسط اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے، یبسط رزق کو وسیع کر دیتا ہے، وَيَقْدِرْ جس کے لیے چاہتا ہے اللہ تنگ کر دیتا ہے۔ فرمایا یہاں یقدر سے نقدر ہے، یہاں اسی لفظ کا وہی مادہ ہے، اور معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یقدر
تنگی کے معنی میں آ رہا ہے، اس لیے فرمایا میں نے تو قرآن مجید کے آئینے میں دیکھ کر اس لفظ کا ترجمہ کیا ہے، اور ترجمہ کر کے قرآن کا بھی حق ادا کر دیا ہے، نبی کے دامن پہ بھی دھبا نہیں لگنے دیا ہے۔ یہی کمال ہے ترجمان قرآن کا، یہی کارنامہ ہے امام احمد رضا خان کا۔ سبحان اللہ، سبحان صرف بات پہلے میں نے اللہ کی بارگاہ میں کہ امام احمد رضا اس مرد کا نام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت کے لیے بھی پہرے دار بن کے کھڑا ہے، اور قرآن مجید کی سے میں نے مثال دی۔ پھر وہی احمد رضا خان انبیاء کرام کی عزت و عظمت کا بھی ایک چوکی دار اور پہرے دار بن کے کھڑا ہے۔ کس طریقے سے انبیاء کی عزت عظمت کا دامن صاف کرتے ہوئے آ رہے ہیں، جو غلط فہمی پیدا ہو رہی ہے اسے دھوتے ہوئے صاف فرماتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اور پھر آپ خود سوچیں، جو شخص اللہ کے نبیوں کی عزت و عظمت، قرآن مجید کا بھی حق ادا ہوتا جائے، اللہ کے نبیوں کی عزت کا سلسلہ بھی بالکل نکھر کے صاف سامنے آئے، اور پھر وہ اپنے نبی کے بارے میں کتنا حساس ہوگا، اسے اپنے نبی کا کتنا پاس ہوگا۔ اب ذرا دل کے اوپر ہاتھ دھریے اور غور کیجئے، قرآن مجید کی سورہ فتح کی آیت ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، بہت قابل غور بات ہے۔ اس کا ترجمہ کیا علامہ محمود الحسن صاحب دیوبندی نے، وہ کہتے ہیں تاکہ معاف کرے تجھ کو، نبی پاک کو کہا جا رہا ہے، تاکہ معاف کرے تجھ کو اللہ جو آگے ہو چکے تیرے گناہ اور جو پیچھے رہے۔ اب اس آیت کا ترجمہ صاف بتا رہا ہے کہ اللہ نبی پاک کو فرما رہا ہے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ تجھے معاف کرے، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آگے ہو چکے تیرے گناہ، یعنی آپ سے پہلے ہو چکے ہیں آپ سے گناہ نبوت سے پہلے، اور جو پیچھے رہے گناہ جو بعد میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ تیرے اگلے پچھلے، سیدھا ترجمہ اللہ اگلے پچھلے تیرے گناہ معاف کرے۔ اس آیت کو پڑھنے کے بعد ایک دو جماعت پڑھا ہوا آدمی، ان پڑھ آدمی بھی سمجھے گا کہ نبی پاک نے پہلے بھی کچھ گناہ کیے تھے اور کچھ بعد میں بھی حضور نے گناہ کیے ہیں، جن کی بخشش کا یہاں اعلان ہو رہا ہے۔ اور بدقسمتی سے اسی آیت کا ترجمہ حضرت علامہ اشرف علی تھانوی صاحب نے کیا، وہ کہتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی سب اگلی پچھلی خطائیں معاف فرما دے۔ انہوں نے وہ لفظوں کا معاملہ بھی صاف کر دیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اگلی پچھلی خطائیں۔ اب آپ کوئی امت مسلمہ کا فرد، کسی مذہب کا، کسی طبقے کا، کسی فرقے کا آدمی اس ترجمے کو پڑھ کر اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے آرام سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس سے یہ نتیجہ سامنے آ رہا ہے کہ حضور سے پہلے بھی کچھ خطائیں ہوئیں، کچھ حضور سے بعد میں بھی خطائیں ہوئیں، جن کی بخشش کا یہاں اعلان ہو رہا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کے اظہار سے پہلے بھی حضور گناہگار تھے اور حضور سے بعد میں بھی گناہ ہوئے، تو جو نبی خود گناہگار ہے، جس سے پہلے خود خطائیں ہو رہی ہیں، وہ دوسروں کو پاکیزگی کا درس کیا دے گا؟ اس نبی سے اگر ایک جگہ پر بھی، یہ انتہائی نازک مسئلہ ہے کہ اگر نبی ایک جگہ پر بھی خطا کر گیا ہے، غلطی کر گیا ہے، تو اگر ایک جگہ پہ خطا واضح ہوئی یا امکان ہو گیا تو پھر دوسرا بھی دروازہ کھل گیا کہ دوسری جگہ پہ بھی اس سے خطا ہوگی، تیسری جگہ پہ بھی۔ پھر تو قرآن مجید کے بارے میں بھی انگلی رکھی جا سکے گی کہ ہو سکتا ہے نبی سے قرآن پہنچانے میں خطا ہوئی ہو سکتا ہے یہ آیت پہنچانے میں خطا ہوئی ہو سکتا ہے اس صورت کو پہنچانے میں خطا ہوئی ہو۔ اگر خطا کا دروازہ، گناہ کا دروازہ نبی کی زندگی کے لیے کھول دیا جائے تو پورے کا پورا دین دڑام کر کے زمین پہ آ جاتا ہے، نہ توحید بچتی ہے، نہ قرآن بچتا ہے، نہ اسلام بچتا ہے، کچھ بھی پیچھے نہیں رہتا۔ جب تک نبوت کو پاک نہ مانا جائے، نبوت کو گناہوں سے پاک نہ مانا جائے، تب تک نہ اسلام باقی رہتا ہے، نہ قرآن باقی رہتا ہے، نہ توحید باقی رہتی ہے۔ اسی لیے عصمت انبیاء اور خصوصاً سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو ہر خطا سے، ہر عیب سے منزہ ماننا ضروری ہے، پاک ماننا ضروری ہے، ہر عیب سے پاک ماننا، اور ایسا پاک ماننا۔ امام احمد رضا نے کتنی حسین جملہ کہا، کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔
وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. دعویٰ کر رہے ہیں امام احمد رضا خان. وہ کہتے ہیں نقص اور عیب تو اپنی جگہ پر، حضور کی ذات وہ عظیم ذات ہے جہاں گمان بھی نہیں کیا جا سکتا، یعنی عیب کا وہم بھی نہیں کیا جا سکتا، گناہ کا خیال بھی نہیں کیا جا سکتا. حضور کی ذات ہر خطا سے، گناہ سے پاک ہے. پاک ذات شہ لولاک ہے. جو حضور کو گناہگار سمجھے اس کے منہ میں خاک ہے. نبی پاک کی ذات تو بالکل پاک ہے. اب ذرا دیکھیں اسی آیت کا ترجمہ امام احمد رضا نے کیا کیا ہے. اللہ اکبر. آپ ترجمہ کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالی تمہارے سبب سے گناہ بخشے، تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ترجمہ دیکھیں، وہاں کہا گیا وہ ترجمہ یہ ہے کہ تاکہ اللہ تیرے اگلے پچھلے گناہ معاف کرے. امام احمد رضا ترجمہ کر رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ اے نبی تیرے سبب سے تیرے اگلوں کے، تیرے پچھلوں کے گناہ معاف کرے، کیونکہ تو شفیع ہے اگلوں کا بھی اور پچھلوں کا بھی. تیرے سبب سے غلطیاں معاف ہوں گی، تیرے سبب سے لوگوں کے پھٹے ہوئے چاک سیے جائیں گے، رفو کر دیے جائیں گے، کیونکہ تیری ذات تو پاک ہے، تو الگ ذات ہے، تیری ذات میں تو عیب نہیں ہے. یہ قرآن کا ترجمہ ہے. بس ایک اور مثال دیتا ہوں اور پھر میں آگے بڑھتا ہوں. قرآن مجید کی مشہور آیت ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، سورہ والضحیٰ، آخری سپارہ ہے. اس کا ترجمہ علامہ محمود الحسن صاحب دیوبندی نے کیا. وہ کہتے ہیں اور پایا تجھ کو، یعنی نبی پاک کو اللہ فرما رہا ہے، اور پایا تجھ کو بھٹکتا پھر راہ سجھائی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہا ہے کہ آپ بھٹک رہے تھے. ظاہر ہے جس کو راہ نہ مل رہی ہو وہ بھٹک رہا ہوتا ہے. سیدھی راہ نہیں مل رہی ہوتی، صراط مستقیم نہیں مل رہا ہے، وہ بھٹک رہا ہے. تو اللہ فرماتا ہے تجھ کو بھٹکتا ہوا پایا تو پھر راہ سجھائی. علامہ اشرف علی تھانوی صاحب دیوبندی نے اس کا ترجمہ کیا. وہ کہتے ہیں اللہ نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا سو آپ کو شریعت کا رستہ بتلایا. اب انہوں نے بھٹکتا کیا ترجمہ، انہوں نے شریعت سے بے خبر ترجمہ کیا. اب ظاہر ہے بے خبر کہا جائے تو کوئی تعریف نہیں ہے، نبی کو بھٹکتا ہوا کہا جائے تو بھی کوئی تعریف نہیں ہے. اب عاشق صادق کا ترجمہ سنیے. آپ کہتے ہیں اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا، یعنی اے پیارے نبی تجھے اپنے پیار میں گم پایا تو اپنی طرف تجھے راہ دی ہے. یعنی آپ میرے پیار میں گم ہو چکے تھے، آپ میری محبت میں خود رفتہ ہو چکے تھے، یعنی اپنے آپ کو میرے پیار میں آپ فنا کر چکے تھے. تو پھر ہم نے آپ کو اپنی طرف راستہ دے دیا، ہم نے اپنی ذات تک تجھے رسائی بخش دی ہے. یہ ترجمہ ہے امام احمد رضا خان کا. اب حضرات بولیے کہ یہ نعت خان کی زبان ہے، یہ مولود خان ہے، یہ امام احمد رضا خان ہے. میں نے صرف چند مثالیں دی ہیں، پورا قرآن بھرا پڑا ہے. اس کے لیے مہینے چاہیے بات کرنے کے لیے، لیکن آپ سمجھدار لوگ ہیں، آپ نفرت اور بغض کے پھپھولے نہ پھوڑیں، آپ ترازو انصاف کا ہاتھ میں اٹھائیں. آپ کچھ ہیں، آپ کوئی ہیں. آپ کے گھر میں قرآن مجید موجود ہوں گے، آپ کی مساجد میں لائبریری میں قرآن موجود ہوں گے. جو کچھ میں نے کہا ہے باقی کتابوں میں تو ظاہر ہے کچھ اوپر نیچے ہو سکتا ہے، ترجمے تو آپ دیکھ سکتے ہیں آسانی سے. تو عقل مند آدمی پوری کتابیں نہیں ایک جملے سے سمجھ جاتا ہے کہ کون کیا ہے اور کون کہاں ہے. میں نے آپ کی عدالت کا دروازہ کھڑکایا ہے. میں چاہتا یہ ہوں کہ امام احمد رضا کو وہ مقام دیا جائے جس مقام کے وہ قابل ہیں، ان کو داد و تحسین پیش کی جائے جس کے وہ قابل ہیں.